ہمارے پاس ایک 4 ویلر ہے تو ایک یہودی کے پاس بھی وہی گاڑی ہے، اور ایک سکھ کے پاس وہی ہے، ایک جینی کے پاس وہی گاڑی ہے۔ میرے بھائیو آئیے قرآن کریم کی دوسری آیت کیا کہتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی باپ سے جوڑ دیا، ایک ہی ماں سے جوڑ دیا، بھلے ہی اس کے خاندان الگ ہو، بھلے ہی اس کے ان میں قبیلے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے باپ ہے اور ان کی ماں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے اور قبیلوں میں بانٹا ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لتعارفوا، تمہاری تعارف کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے قبیلے میں تمہیں بانٹا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ہم پہچاننے کے لیے، تمہارے تعارف کرانے کے لیے، اسی لیے ہم قبیلے میں تم کو بانٹے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ افضل انسان ہے، وہی سب سے زیادہ بہترین انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہو، جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی سب سے زیادہ بہترین انسان ہے جو اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہو، ڈرتا ہو۔ میرے بھائیو، کوئی انسان اگر کہہ دے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اتنا ہی نہیں بلکہ تہجد کی نماز بھی رات میں پڑھتے ہیں اور ہمیشہ مسجد ہی میں پڑے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں سارے دن گزار دیتے ہیں، میرے بھائیوں، اور آپ کہیں گے کہ میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ ڈرنے والے انسان ہوں، لیکن آپ کی بات غلط ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں حضرت بلال کو، کہتے ہیں این البلال، اے بلال تم کہاں ہو، اے بلال تم کہاں ہو؟ کہتے ہیں لبیک و صادق، یا اللہ کے رسول، ہے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں۔ کہتے ہیں اے بلال تم نے ایسا کون نیک عمل کیا ہے، تم نے ایسا کون اچھا عمل کیا ہے کہ تمہاری جوتوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے، تم نے ایسا کون اچھا عمل کیا ہے کہ تمہاری جوتوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ جبکہ عرب کے بڑے بڑے لوگوں منہ تاکتے رہ گئے، اور ایک کالا کلوٹا انسان، حبشی اور نسل انسان، ان کی خوشخبری جنت کی خوشخبری ان کو دی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ان کی خوشخبری کہاں سے آ رہی ہے؟ جنت، یعنی جنت کی خوشخبری ان کو پہلے ہی دے دیا جاتا ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ اور ان کو پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، کہتے ہیں بلال تم نے ایسا کون اچھا عمل کیا کہ تمہارے جوتوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ میرے بھائیو، جبکہ حدیث کی کتاب ہمیں بتاتی ہے ان کا چہرہ حبشی اور نسل انسان تھے، حبشی اور نسل انسان تھے، ایسے انسان کہ یہاں تک کہ کوئلے سے بھی زیادہ کالا انسان۔ میرے بھائیو، اگر خانہ کعبہ کے اوپر کسی شخص کو آذان دینے کی شرط حاصل ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چابی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلال آج سے تم خانہ کعبہ کے اوپر آذان دینا۔ میرے بھائیو،
اگر کھانے کعبہ کے اوپر کسی شخص کو اذان دینے کی توفیق ہوتی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتی ہے. غور کیجیے میرے بھائی اس بات پہ. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں سن لو وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر سن لو وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور ان کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور ان کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، یہاں پڑوسی کا لفظ آیا ہے، یہ نہیں آیا کہ ان کا پڑوسی یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو. اس سے مطلب نہیں ہے. کیا کہا کہ ان کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. بھلے ہی وہ انسان کتنی تہجد گزر بندہ ہو جائے، کتنی عبادت گزر بندہ ہو جائے، لیکن اس کی عبادت رد کر، اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی. اس کے بعد قبول ہی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پڑوسی بھوکا سو گئے. آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آپ پڑوس میں جائے. میرے بھائیوں، میں مانتا ہوں کہ آپ بڑے انسان ہیں، حاجی صاحب ہیں، آپ جا نہیں سکتے، لیکن آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچے سے وہ پوچھ سکتے تھے. چھوٹے بچے جو ہے اکثر سچ ہی بولا کرتے ہیں. پوچھتے بیٹا آج تمہارے گھر میں کیا پکا ہے؟ انہوں نے کہتے چچے جان آج ہمارے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں پکا ہے. اس سے تو آپ ذرا سا اندازہ لگا سکتے تھے. میرے بھائیوں، ایسی ہی اندازہ لگا کر کے کچھ ان کو ان کے اپنے استطاعت کے مطابق جتنا بھی ہو سکے اس کو دے دے. میرے بھائیوں، اس لیے میرے بھائیوں پڑوس کی بہت ہی اہمیت ہے. ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں چوہے بہت ہوا کرتے تھے، کپڑے وغیرہ بہت کاٹا کرتا تھا اور ان کے اناجوں میں نقصان بھی پہنچایا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ یار تمہارے گھر میں اتنی چوہے ہیں، تم ایک بلی کیوں نہیں پالتے ہو؟ اس نے کہا کہ یار تمہیں اچھا مشورہ دیا. اس نے ایک بلی لے کے آیا. جب بلی گھر میں داخل کیا تو دوسرے دن ان کی یہ غائب ہو گئی چوہے. تو انہوں نے پھر اپنے گھر کی جو بلی تھی اس کو نکال دیے. تو پھر اس نے کہا کہ یار تمہارے گھر میں جو چوہے تھے، چوہے کو بلی نے کھایا بھی نہیں اور تم نے مارا بھی نہیں، تو کیوں نکال دیے؟ کہا کہ میری گھر کی جو چوہے تھے وہ چوہے پڑوس میں جا کر کے ان کو نقصان پہنچایا کرتے تھے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہ وہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. اس لیے میں گوارا نہیں کیا کہ جو یعنی میرے گھر کی چوہے پڑوس میں جا کر کے نقصان پہنچائے. میرے بھائیوں، ہمیں کیسے گوارا کریں؟ یہ ہے انسانیت. یہ ہے کسی مذہب کی کتاب میں ایسی تعلیم نہیں دے گا جو ہمیں اسلام مذہب ہمیں سکھاتا. میرے بھائیوں، غور کیجیے، اس منظر سے بھی آپ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب عقیقہ ہوئی، عقیقہ جب ان کے گھر میں ہوئے تو 7ویں دن عقیقہ ہوں گے، ابھی ہوئے نہیں، 7ویں دن عقیقہ ہوں گے. پہلی دن جب بکرا وغیرہ لے آیا تو ان کی بیوی سے کہا کہ بیوی دیکھو، جب
گوشت پک جائے تو پڑوسیوں کو پہنچا دینا۔ ان کی بیوی کہا ٹھیک ہے پہنچا دوں گی۔ دوسرے دن بھی یہی کہا کہ جب گوشت پک جائے تو پڑوسیوں کو پہنچا دینا، کہا ٹھیک ہے پہنچا دوں گی۔ اسی طرح کہتے رہا، لگاتار 7ویں دن تک کہتے رہے، یہاں تک کہ چولہے پہ ہنڈی میں جو گوشت بھن رہا ہے اس وقت بھی کہہ رہے ہیں بیوی کیا گوشت تیار ہو گیا؟ انہوں نے کہا، ان کی بیوی نے کہی کہ کیا آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے؟ کہ نہیں، میری بھوک کی فکر نہیں ہے کہ یہ گوشت کب بنے گا اور میں اپنے پڑوسیوں کو یہ گوشت کب دوں گا۔ ان کی بیوی غصہ نہیں، ارے میں نے سن لیا، ایسی بات نہیں ہے، آپ 7 دن سے مجھے پکاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، 7 دن سے وہی جملہ مجھے کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ارے میں کوئی ایسی انسان نہیں ہوں، میں سن لیا ہوں، اب ایک مرتبہ کہہ دیا کافی ہے۔ اب 7 دن سے وہی بات کہہ رہے ہیں کہ پڑوسیوں کو گوشت پہنچا دینا، پہنچا دوں گی، ایسی کچا دے دوں کیا؟ پہلے پکنے تو دو۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے ہیں؟ غصہ آتے ہیں؟ نہیں، سنو ان کی بات میرے بھائیوں۔ کہتے ہیں میری بیوی، میں ایک مسجد میں جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے گئے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی وہاں خطبہ دے رہے تھے، اور وہاں پہ پڑوسیوں کی اتنی اہمیت بتایا، پڑوسیوں کی اتنی مقام و مرتبہ بتایا کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز باقی چھوڑ دی ہے۔ ایسے کہہ رہے کہ یہ پڑوسیوں کا حق ہے، یہ پڑوسیوں کا حق ہے، یہ پڑوسیوں کا حق۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ میں جس زمین میں رہتا ہوں، جس باغ میں رہتا ہوں، کہیں اس کے بھی اس کا حقدار نہ بنا دے۔ میرے بھائیوں، مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ میں جہاں رہتا ہوں کہ اس کا بھی اس کو حقدار نہ بنا دے۔ اتنی اہمیت ہے پڑوسی کی میرے بھائیوں، غور کیجیے میرے بھائی۔ آئیے اور ایک منظر پیش کرتے ہوئے اپنے بات کو ختم کریں گے۔ جیسے ہم اور آپ کسی انسان سے پیسہ لیتے ہیں اور 8 دن کا وعدہ کرتے ہیں،